الحمد لله والصلاة لأهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قروا بين أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، آج چند باتیں آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کے بارے میں عرض رکھوں گا. والدین کے اوپر اولاد کے بھی حقوق ہیں. جس طرح بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا حق یہ کہ اس کے کان میں اذان دینا، عقیقہ کرنا، اچھے نام کا انتخاب کرنا، ختنہ کروانا، باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا، ان کے لیے غذا کا بندوبست کرنا، شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرنا، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، دستور کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کو روزگار کے لائق بنانا، ان کی مناسب جگہ شادی کروانا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور دینی تعلیم دینا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض لوگ اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے. جس طرح اولاد کا حق ہے ان کو دنیاوی تعلیم دینا، اسی طرح ان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے ان کو دینی تعلیم بھی دینا. اور سب سے بڑی غلطی آج کل ہم سے جو سرزد ہو رہی ہے اپنے اولاد کے بارے میں، بعض دفعہ شکایت آتی ہے اولاد کے درمیان برابری نہیں رکھی جاتی، اور اولاد کے درمیان برابری نہیں رکھنا یہ سراسر ان کے ساتھ ناانصافی ہے اور ان کے دل میں نفرت کا بیج ڈالنا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے عن النعمان بن بشیر ان اباہ اتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما كان لي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجعه. وفي روایت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقه. وفي روایت قال فلا تشهدني اذن فاني لا اشهد على جور. وفي روایت قال ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء قال بلا قال فلا اذا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے باپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول، ایک غلام میرے پاس تھا، میں نے اس لڑکے کو بخش دیا. آپ نے پوچھا کیا آپ نے سب لڑکوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو تو واپس لے لے. آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے باپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ غلام اس کو تحفتاً دیتا ہوں، یہ غلام اپنے بیٹے کو دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اس طرح کے غلام دیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ نہیں دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان برابری کرنا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، باپ جب اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے تو اپنے اولاد کے درمیان برابری نہیں کرتا. جب باپ اپنے اولاد کے درمیان برابری نہیں کرتا تب اس سے کیا ہوتا ہے، اب جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کو نہیں دیا گیا یا کم دیا گیا، اب اس کے دل میں کیا ہوگا؟ باپ کے دل میں نفرت آئے گی. باپ کے دل میں کیا آئے گی؟ نفرت آئے گی. وہ اپنے باپ سے نفرت کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کو کہا کہ آپ اپنے ایک بیٹے کو غلام دے رہے ہیں، دوسروں کو اس طرح دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کو بھی نہیں دو. کیوں؟ یہ اولاد کے درمیان برابری نہیں ہوگی. جب اولاد کے درمیان برابری نہیں ہوگی کیا ہوگا؟ فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے. جس کو نہیں دیا جائے گا وہ اپنے باپ سے نفرت کرے گا، اپنے والدین سے نفرت کرے گا. اور جن بھائیوں کو زیادہ دیا جائے گا، ایک کو کم دوسروں کو زیادہ، اب کیا ہوگا؟ بھائیوں میں آپس میں بھی نفرت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ برابری کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سووا بین اولادکم، اپنے اولاد میں برابری کرو. محبت میں اپنے اولاد میں برابری کرو. مال تقسیم کر رہے ہو، اپنے اولاد میں برابری کرو. محبت کر رہے ہو تو اپنے اولاد میں محبت کے اعتبار سے بھی برابری کر لو تاکہ ان کے دل میں آپ کی نفرت نہیں ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ شکایتیں آئی ہے کہ باپ نے بیٹے کو مارا، یا کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹے نے باپ پر تشدد کیا. جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عدم توازن کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے، کسی ایک بیٹے سے نفرت کم کرنے کی وجہ سے، یا ان کے اندر برابری نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت آنے کی وجہ سے اس نے اپنے باپ پر تشدد کیا. تو اب وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کا سبب بن رہے ہیں ہم، والدین بن رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے درمیان برابری کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.